افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ، پاک افغان سرحد کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے مصدقہ اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد کیمپ بھی تباہ کیے گئے۔ پاک فوج نے 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آ جائے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ PTI کے نامزد امیدوار سہیل آفریدی اور نون لیگ کے سردار جہان نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی منظور۔ JUI کے مولانا لطف الرحمان اور پیپلز پارٹی کے ارباب زرق بھی امیدوار۔ PTI سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے سرگرم۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کل مصر کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف شرم الشیخ پیس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کو مصری صدر عبدالفتاح السیسی اور امریکی صدر ٹرمپ نے مدعو کیا ہے۔ سمٹ UN جنرل اسمبلی اجلاس پر شروع سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک کی مجموعی داخلی سلامتی، امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات، سیکیورٹی کے دیگر اہم امور پر بھی تفصیلی غور۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی، دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ شہریوں کے جان و مال کی یقینی تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں۔ وزیر اعظم کا افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین، 23 جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا قوم کو پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، ملک کی دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا، پوری قوم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، افغان طالبان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بات چیت۔ صدر آصف زرداری نے کہا فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان خطے کے امن اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کا جوابی آپریشن افغان طالبان کے انفراسٹرکچر کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا جواب امن پسند افغان شہری آبادی کو ہدف نہیں بنا رہا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ پاک افواج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کے اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ افغان طالبان کے بڑے کیمپس میں سے ایک تھا جہاں سے پاکستان مخالف کارروائیاں کی جاتی تھی۔ بری کوٹ بیس کیمپ بھی مکمل تباہ۔ پاکستانی فورسز نے افغان طالبان کا منوجا کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ منوجا کیمپ 2-3 کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی۔ متعدد افغان طالبان ہلاک، کچھ ہتھیار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ افغان سرزمین سے جارحیت ناکام بنانے کے بعد پاک فوج کے جوان نے پیغام میں کہا الحمدللہ ہم نے بھارتی اسپانسرڈ سہولت کاروں کا غرور خاک میں ملا دیا، ہم نے چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے۔ توبسر پوسٹ پر قبضے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، ان چوکیوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا افغان طالبان نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بلوچستان کے سرحدی علاقے بارام چاہ پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستانی افواج کی کامیاب سٹرائک سے افغان طالبان کا درانی کیمپ بھی تباہ، فتنہ الخوارج کا مرکز افغان خرچر فورٹ بھی تباہ۔ پاکستانی فورسز نے افغان جنڈو سر پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ ضلع کرم میں پاک افغان بارڈر پر ایک اور افغان پوسٹ تباہ، افغان دوران ملا اور ترکمان زئی کیمپس بھی تباہ کر دیے۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغان پوسٹ لیوبند مکمل تباہ، کرم کے سامنے شپولا قلعہ پوسٹ کو بھی مکمل تباہ کر دیا گیا۔
پاک فوج ملک کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گی. کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو بھرپور جواب ملے گا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. کئی سال سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. دوبارہ اشتعال انگیزی کی کوشش کی گئی تو کئی گنا زیادہ بھرپور جواب دیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا دہشت گردوں اور افغان حکومت کا گٹھ جوڑ ہے. افغان سرزمین سے دہشت گرد پاکستان آتے ہیں. افغان عبوری حکومت کو متعدد بار بتایا گیا مگر کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا. بھارت براستہ افغانستان پراکسی وار چاہتا ہے جس میں اسے شکست ہوگی. افغان مہاجرین اپنے ملک واپس چلے جائیں. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا. آج ہم نے چھپے ہوئے دشمن کو ٹھکانے لگایا اور منہ توڑ جواب دیا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاک فوج نے دشمن کی متعدد پناہ گاہوں کو نیست و نابود کر دیا. پاکستانی قوم کو اپنی مسلح افواج کی بہادری پر فخر ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا افغانستان آگ و خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں. دہشت گرد گروہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے امن اور مستقبل کے لیے بھی خطرہ ہیں. افغان عبوری حکومت یقینی بنائے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان پرامن مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے. ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات پاکستان کی مستقل پالیسی ہے. طالبان قیادت سے مطالبہ ہے دیر پا امن کے لیے عملی نتیجہ خیز بات چیت میں شامل ہوں. نے ایک ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی. احتجاج دھرنے اور جلسے جلوسوں پر پابندی عائد. خلاف ورزی پر پولیس کو کارروائی کی ہدایت. فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا. سیکرٹری داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لاہور سے ملتان اسلام آباد اور سیالکوٹ موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. راستے بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا. مارچ کی وجہ سے GT روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے. مرید کے شہر کے اندر مقامی لوگوں کی آمد و رفت جاری. مارکیٹیں مکمل طور پر بند. لاہور سے مرید کے روڈ ٹریفک کے لیے کھلا ہے. مرید کے سے اگلی منزل سادھوکی کے مقام پر کنٹینر لگا کر GT روڈ کا راستہ بند کیا گیا ہے. اسلام آباد راولپنڈی میں میٹرو بس سروس تیسرے روز بھی بند ہے. غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کا سلسلہ جاری. غزہ میں جنگ بندی پر مختلف ملکوں میں جشن. سیز فائر کی حمایت میں لندن میں ریلیاں. جرمنی میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر معاہدے کا خیر مقدم کیا. تل ابیب میں ہزاروں افراد نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے جشن منایا. امریکی صدر آج اسرائیل جائیں گے. اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے. غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 200 امریکی فوجی اسرائیل پہنچ گئے. امریکی حکام کے مطابق فوجی قطر، مصر اور ترکی کے فوجیوں سے تعاون کریں گے. سربراہ امریکی سینٹ کام ایڈمرل بریٹ کوپر کا اسرائیلی فورسز کے ہمراہ غزہ کا دورہ. کہا غزہ میں کوئی امریکی فوجی داخل نہیں ہوگا. امن معاہدے پر دستخط کے لیے عالمی سربراہی اجلاس کل شرم الشیخ میں ہوگا. جرمنی کا جرائم پیشہ سرگرمیوں پر افغانوں کی ملک بدری کے اقدام میں تیزی کا فیصلہ. جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے جرائم میں ملوث افغانوں کی ملک بدری سے متعلق کابل سے بات ہوئی ہے. جرمن حکومت نہ صرف چارٹر بلکہ کمرشل پروازیں بھی چلانا چاہتی ہے. سعودی سرمایہ کاری کے ساتھ MOU پر دستخط کی پروقار تقریب. مریم نواز اور شہزادہ منصور بن محمد بن سعد کی موجودگی میں MOU پر دستخط کیے گئے. مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولتیں فراہم کرے گی. پنجاب کو انڈسٹریل ہب بنانا چاہتے ہیں. سعودی وفد نے مریم نواز کے معاشی ویژن پر اطمینان کا اظہار کیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا اپر چترال کا دورہ.
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ورچوئل عدالت کا افتتاح کیا. کہا ٹیکنالوجی کی مدد سے عدالتی نظام میں شفافیت اور سائلین کی سہولت کے لیے پرعزم ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے پہلے ٹیسٹ کا پہلا دن پاکستانی بلے بازوں کے نام رہا. پاکستان کے 4 بلے بازوں نے نصف سینچریاں بنائیں. دن کے اختتام پر پاکستان نے 5 وکٹوں پر 313 رنز بنا لیے. محمد رضوان 62 اور سلمان آغا 52 رنز پر ناقابل شکست. امام الحق نے 93 اور شان مسعود نے 76 رنز کی اننگز کھیلی. سعود 0، بابر 23 اور عبداللہ شفیق 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے. متوسوامی نے 2، ربادہ، سبرائن اور ہارمر نے 1-1 وکٹ حاصل کی. اور آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور بھارت مد مقابل. میزبان ٹیم نے آسٹریلیا کو 331 رنز کا ہدف دے دیا. آسٹریلوی اوپنرز نے ٹیم کو 155 رنز کا شاندار آغاز فراہم کیا. مندھانا نے 80 اور پراتیکا راول نے 75 رنز کی اننگ کھیلی.